بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ان چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر مسلک پرستوں کی، فرقہ پرستوں کی وہ دھلائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک صحافی سے ایسا کام لیا ہے جو بڑے بڑے علماء نہ کر سکے۔ بڑے بڑے ان مذہبی جو بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے ان کے اونچے نام تھے، ان کے وہ مکروہ چہرے سامنے آئے ہیں کہ اب عوام کے اوپر گویا حجت تمام ہے۔ اور میں ارشاد بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ یہ سلسلہ رکنے نہ پائے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کے سوالات بہت ہی زبردست ہیں، اور ابھی مزید سوالات کرنے ہیں، آپ نے ان سے بھی کرنے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی کرنے ہیں۔ ابھی ذرا تقی عثمانی صاحب سے سوالات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیسا ہے؟ کیونکہ محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے جو زمین اور آسمان کے اوپر سما نہیں کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے غیر مستقل جانتے ہوئے، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو کہتے تھے یہ غیر مستقل ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارے لگاتے تھے اور کہتے تھے مگر وہ جس کو تو نے بنا لیا، حالانکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو اس کا ہے وہ سب تیرا ہے یا اللہ۔ تو بتاؤ وہ بھی تو عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہوئے پکارتے تھے نا، ان کو کافر اور مشرک کہا، ان کے ساتھ جنگیں لڑی نبی علیہ السلام نے۔ اور پھر ایک سوال کرنا ہے آپ نے فضل الرحمان صاحب سے کہ یہ درباروں کے اوپر حلوے چڑھانا یہ کون سے نبی کی سنت ہے؟ حضرت صاحب ذرا ارشاد فرمائیے، ارشاد بھٹی صاحب ان سے پوچھیں ذرا۔ اور پھر جب وہ کہیں یہ تو شرک ہے تو کہہ دیں کہ یہ تو مفتی محمود صاحب نے حلوہ بانٹا تھا وہاں الیکشن کے دنوں کے اندر۔ اور جماعت اسلامی والوں سے پوچھیں کہ یہ پروفیسر غفور صاحب نے یہ نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر جا کر چادر چڑھائی تھی، اور مرد مومن مرد حق صاحب نے رنگون میں جا کے گھنٹے کھڑکائے تھے، اور اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر جب جا کے سورہ فاتحہ پڑھی تھی ضیاء الحق صاحب نے، تو اس وقت ایمان کہاں پہنچا ہوا تھا؟ یہ سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں اللہ کے بندوں۔ اور جو مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیے ہیں آپ نے وہ تو بہت ہی زبردست تھے، لیکن بہت ہی بے خوف یہ مفتی ہے، اس نے آگے سے کس طرح اس شرک کا دفاع کیا اندازہ لگائیے۔ اتنا تو طارق جمیل صاحب نے بھی نہیں کیا، برر انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ اور جو شرک پھیلا رہی ہے ہر طرف، ہر جگہ یقین کیجئے، یہاں گلف کے اندر بھی آ کے مسجدوں کے اندر یہ تبلیغی نصاب پڑھا ہوا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کی یہاں اجازت نہیں ہے، قرآن کا درس دینے کی یہاں اجازت نہیں ہے، لیکن تبلیغی نصاب اگر پڑھ رہے ہوں تو کوئی ان کو منع نہیں کرتا ہے۔ اتنا شرک انہوں نے ہر جگہ پھیلا دیا، یقین کیجئے۔ موبائل خانگاہیں جہاں جاتی ہیں، پہلے چلو بربادی ہوتی تھی، جس کو برباد ہونا ہے جا کے مزاروں کے اوپر اپنے ایمان کو برباد کرے، اب تو یہ مزار خود چل کے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کی شکل میں، ہر جگہ جا کے شرک پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی کچھ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ علی اجویری صاحب کہتے ہیں جب کبھی مجھے مشکل مصیبت آتی تھی میں باجدید بستامی کی قبر پر جا کر چلا کرتا تھا۔ محی الدین چشتی کہتے ہیں جب کبھی مجھے مشکل مصیبت آتی تھی علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کے چلا کرتا تھا، مشکل حل ہو جاتی تھی۔ اور پھر یہ شعر انہوں نے جو مشرکانہ شعر ہے، آج بڑے بڑے حروف کے اندر باٹی چوک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، یہ وہ کامل بنانے والے ہیں کہ جو ناقص ہو ان کو کامل، اور جو کامل ہو ان کے یہ لیڈر ہیں۔ اور کامل ان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو دلوں کا حال جانے، جو غیب بتائے، وہ کامل ہوتا ہے، اور ان کے یہ لیڈر تھے، اندازہ لگائیے، یعنی جو شرک اور کفر پھیلانے والے ان کے یہ لیڈر تھے۔ یہی بات عبدالقادر جیلانی کی ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ارشد بھٹی صاحب پوچھیں کہ عبدالقادر جیلانی کا پیر کون تھا؟ سب پکڑا جائیں گے، یقین کیجئے، اور ثابت ہو جائے گا کہ عبدالقادر جیلانی کا پیر
یہ شیطان تھا جس نے اس کو ایسے ایسے خدائی کے دعوے کرائے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلی ہیں کہ عقل حیران ہے انسانیت کے اوپر، کہ جس کا اسلام اور ایمان ثابت نہیں ہے وہ ان کے ہاں غوث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اور بھی بہت سے ہیں جن کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ الحمدللہ میرے بیانات کو بھی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ سن رہے ہیں، چونکہ ان کے تبصروں کے اوپر تبصرے آ رہے ہیں، ان کے سوالات کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر سوالات اب کھڑے ہوں گے۔ اب چونکہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے، توحید کی طرف جا رہا ہے، ایمان خالص کی طرف جا رہا ہے، شرک کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اللہ کے بندو ان کو پہچانو۔ اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ آخر میں پھر علی انجینئر صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ یہ کچھ شرک اور کفر پھیلانے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے اگر تمہارے امام ہیں، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کو چندے دیتے ہو، تو پھر بتاؤ تمہارا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اور ان سے ایک یہ بھی سوال کرنا ہے کہ منی گارڈ بننے کا نشہ اترا یا نہیں اترا؟ کہتا ہے جنت میں ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ غور کیجئے، یہ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں چھوٹے چھوٹے اللہ ہمیں بنا دے گا، منی گارڈ بنا دے گا، اور کہتا ہے اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ انداز یہ الفاظ ہیں اس کے، اور دلیل کیا دیتا ہے کہ جنت میں چونکہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ خواہش اللہ پوری کرے گا، بندے اللہ نہیں بن جائیں گے۔ اتنی سادہ سی بات اس کے دماغ کے اندر، اس کے بھیجے کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر اس کو کہا جائے کہ دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے لفظ تمہارے منہ سے نکلے ہیں، تو اس کے بعد بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ انجینئر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب، بڑا زبردست انجام ان کا تیار کر کے رکھا، ان سب کو جانا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، سچی توبہ، آج ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، وہ بچ جائیں گے۔ لیکن جو اس پر قائم رہیں گے اور ان کا دفاع کریں گے، ان کو اپنا امام مانیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں مولوی نہیں ہوں، نہ ہی میں پیر ہوں، میں الحمدللہ آرمی افسر ہوں، اور آرمی کے اندر بھی الحمدللہ یہ توحید کی دعوت اب شروع ہو گئی ہے، اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں، ایمان خالص کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، اور کفر و شرک کا جنازہ بالکل تیار کھڑا ہے۔